صدیق اکبر کا بچپن دیکھیں، یہ ایسا عجیب شخص تھا کہ جس نے بچپن میں بھی شرک نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی شرک کے اندر نہیں گیا، عجیب شخص تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انی لم اسجد لصنم قط، میں نے بچپن میں بھی اور آج تک کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اور پھر ایک واقعہ بڑا عجیب بیان کیا، یہ واقعہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری باب اسلامی بکر صدیق حدیث نمبر 3857 میں موجود ہے، ذرا واقعہ سنیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میرے والد ابو قحافہ نے مجھے پکڑا اور بت خانے میں لے گئے، معبد میں، اور وہاں جا کر مجھے کہا ہاذہ آلہتک، یہ تیرے خدا ہیں، ان کی پوجا کر۔ مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ کہتے ہیں میں بت کے قریب ہوا تو میں نے پوچھا انی جائع فاطعمنی فلم یجبنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ بچپن۔ پھر میں نے کہا انی عار فاکسونی فلم یجبنی، میرے پاس کپڑا نہیں مجھے کپڑا پہناؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ فاخذت صخرہ، میں نے ایک پتھر کو لیا، انی ملقن علیک، کہا یہ صخرہ اس پتھر پر پھینکا، فإن كنت الہا فامنع نفسک فلم یجبنی، میں نے کہا تو خدا ہے تو خود کو بچا لے، مجھے پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ فالقیت علیہ الصخرہ فخر لوجہی، میں نے اس کو مارا پتھر اور وہ گرا منہ کے بل۔ پھر کہتے ہیں میرے والد تشریف لے آئے آگے، تو مجھے کہا ما ھذا یا بنیا، میرے بیٹے کیا کر رہے تو بچوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا هو الذی ترى، جو ہو رہا ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے والد نے پکڑا اور اپنی امی کے پاس لے، میری والدہ کے پاس لائے اور والدہ کو ساری بات بتائی کہ دیکھیں یہ وہ بچہ ہے، میں نے کیا کیا، اسے ہمارے خداؤں کو مار دیا، رگڑ رکھ دیا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا داؤ، اس کو چھوڑ دو، فَهُوَ الَّذِي نَاجَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، جب اس کی پیدائش کا وقت تھا تو اللہ کی طرف سے مجھے کچھ آواز آئی تھی، چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے والدہ سے پوچھا یا امّا ما الذی، وہ کیا چیز ہے، ناجا کی بھی، جو خدا نے آپ سے یعنی مناجات کی ہے، اللہ نے اللہ کی طرف سے جو غیب کی آواز ہے وہ کیا، یعنی اللہ براہ راست بات کرے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی آواز سنائے گی وہ کیا تھی؟ فرماتی ہے لیلۃ اصابنی المخاض لم یکن عندی احد فسمعت ہاتفا، کہ جب پیدائش کا وقت تھا، درد ذہ مجھے شروع ہو گیا، تمہاری ولادت کا وقت تھا، کوئی میرے پاس نہیں تھا، میں بہت پریشان تھی، وہاں میں نے ایک آواز سنی، آواز کیا تھی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ان اشعار کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، ہماری مائیں بہنیں اس کو یاد کریں اور پڑھیں اس کو۔ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ جب یہ بات کہی کہ اے اللہ کی باندی مبارک ہو، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آزاد ہے جہنم کی آگ سے، آسمانوں میں نام صدیق ہے، یہ محمد کا صاحب صحابی ہوگا اور رفیق ہوگا۔ ولادت سے پہلے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے بات ختم کی، اب اس کا گواہ تو کوئی نہیں تھا، اس کا گواہ کوئی نہیں تھا، تو جبریل امین اتر آئے، کہا صدق ابو بکر وصدق ثلاث مرات، جبریل امین نے 3 بار کہا، ابو بکر نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی گواہیاں دے رہے ہیں تو پھر صدیق کی گواہیوں کے اللہ جبریل کو اتار رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین، آپ کا بچپن ہے شرک سے پاک ہے، اور آپ کی جوانی معرفت الصحابہ ابن نعیم کی حدیث نمبر 110، حضرت امی عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں حرم ابو بکر رضی اللہ عنہ الخمرۃ علی نفسی فلم یشربها فی جاہلیت ولا اسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں کیا، جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسلام کا نام کیوں لیا؟ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر نہیں آئے تھے زمانہ جاہلیت، تب بھی شراب نہیں پی، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد زمانہ اسلام کا تھا، ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا، صدیق اکبر نے تب بھی شراب نہیں پی۔ یہ نہیں کہ پہلے پی اور حرام ہوتی چھوڑ دی، کبھی آپ نے لقمہ، آپ نے گھونٹ شراب کا زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں چکھا، اور جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھا تب بھی نہیں چکھا۔ آپ کی بچپن بھی پاکیزہ ہے، جوانی بھی پاکیزہ ہے۔